آپ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا حصہ باقاعدہ ان لوگوں میں سے نکالا جو میدان کارزار میں شامل تھے۔ عثمان تم اگرچہ مدینہ کے اندر تھے لیکن ہمارے ساتھ بدر میں بھی شریک رہے ہو، ان کا حصہ بھی آپ نے نکالا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان کی بات ہے تو بیعت رضوان ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھی کہ مکہ والوں سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، کہا عثمان ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے صاحب یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ نے طواف کرنا ہے تو کعبے کا طواف کر لیں۔ عثمان نے فرمایا اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے تو عفان کا بیٹا عثمان بن رب کے گھر کو دیکھے تک کا بھی نہیں۔ اچھا، اس پر وہ تھوڑی دیر رک گئے اور افواہ یہ پھیلی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا ہے، تو آپ ایک درخت کے نیچے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دیکھو میرے سے عثمان کے خون کے انتقام کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی اور آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کے میں لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، میں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میدان احد کی تو قرآن نے بار بار کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر دی۔ تم کون ہوتے ہو اس میں بات میں اعتراض کرنے والے؟ اس لیے بات یہ ہے کہ صحابہ جیسے بھی تھے محبوب کے ساتھی تھے، جیسے بھی تھے محبوب کے ساتھی تھے، ان جیسی عظمت والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ادفع مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جناب ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرمایا عمر بن عبدالعزیز اچھے تھے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 40 سال رہی اور ان کے مقابلے میں بنو امیہ کے حکمران تھے عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے 2.5 سال حکومت کی۔ 2.5 سال کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے انصاف کا معاملہ پورے اسلامی ریاست میں کر دیا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کا ہاتھ پکڑ کر دی، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت صنعا سے چلے گی اور میرے شہر مدینہ میں پہنچے گی اللہ کے علاوہ کہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی یہ دور عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے جاتے تھے کہ بھائی میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ یہ حالت آ گئی، ایسی خوشحالی آ گئی۔ کسی نے مالک بن دینار سے پوچھا بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ ایک کی حکومت 40 سال رہی ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی دے دی ہے، اور تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ 2.5 سال کے اندر عمر فاروق کا دور تازہ کر دیا ہے۔ بات تو تھی، آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاملات کچھ بھی ہوں، مالک بن دینار نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے ہمراہی میں کیا اور اس کے اندر جو دھوڑ اور مٹی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گھوڑے کے نتھنوں کے اندر چلی گئی اس مٹی کے برابر بھی میں عمر بن عبدالعزیز کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ جیسے بھی ہیں صحابی رسول ہیں اور جیسے بھی ہیں یہ امتی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے صحابہ کے حوالے سے خاموشی سب سے بہتر بات ہے، اور یہ باتیں بتا کر اللہ نے بتایا کہ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی تھیں اور ہوئیں، لیکن اس کے باوجود وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کا تو اختیار ہے کسی صحابی کے حوالے سے کوئی بات کر دیں، لیکن اس امت کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھائے، ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے، ہمیں اس پر انگلی اور اعتراض اٹھانے کی کوئی وجوہات نہیں ہے۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا، اور لیکن 3-4 آیتوں میں 2 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے مزید غزوہ کے تذکرے ہوں گے اور اس میں ہم آگے پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے واقعات پر اللہ اپنے محبوب کی عظمت اور عفت کا تذکرہ بھی اگلی آیات میں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم وہ سب پڑھیں گے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، ہم انہیں لے کر آئیں اس کلاس کے لیے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم اس کو پھیلائیں اس دعوت کو۔
ہم اس کو مسجد کی چار دیواری کے اندر مقید نہ رکھیں. ہم میں سے کچھ افراد، یہ سب افراد اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹھکوں میں اس ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کریں. یہ قرآن کی دعوت ہمارے گلی اور محلوں میں پہنچے. جو یہاں تک نہیں آ سکتے شاید اس سبب وہاں پر آ کر اس پیغام کو سن لیں. اس پیغام کے لیے صحابہ دیوانے ہو گئے تھے، لوگوں کے دلوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچا دیں. ہمیں بھی ایسی دیوانگی اختیار کرنی پڑے گی. یاد رکھیے یہی وہ سرمایہ ہے اللہ کے قرآن، جو دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. یہ ساری مال و دولت جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے اکٹھی نہیں کر رہے، اپنی نسل کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں. لیکن جو قرآن کا سرمایہ اکٹھا کریں گے یہ اپنے لیے اکٹھا کریں گے. آؤ اپنے لیے بھی ہم کچھ کر جائیں، اور خاص کر اس حصے کے لیے جسے ہم خواتین کہتے ہیں، جو بالکل ہم نے مقید کر دی ہیں گھر کی چار دیواری میں. بازار کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، دنیا شادی بیاہ کے معاملات کے ان کے دروازے کھلے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. ہم اگر اپنے بیٹھکوں میں اس کا آغاز کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم مل جل کے کوئی ڈبہ لے لیں، ایک ایسا جو ہے وہ جو ہے اسے ہم لگائیں، خواتین تک بھی وہ پیغام پہنچے، پردے میں بیٹھ کر وہ بھی سنیں، گھر کی خواتین بھی، محلے کی خواتین بھی. شاید اس طریقے سے ہم اس دعوت کو ہر سو پھیلا سکیں. ہم اگر ہمت کر لیں سڑپا اسٹیشن کو ہم نے اس قرآن سے روشناس کرانا ہے، ہمت کر لیں، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، یہ پورا علاقہ اس قرآن کی روشنی سے روشن ہو جائے گا اور اس میں اجر لکھا جائے گا. دیکھیے قرآن کا آغاز ہم نے کل کیا تھا، ایک ہمارے سعید بھائی ہیں ان کی محنت تھی، اور دوسرے دو چار دوستوں کی دیا ہونا چاہیے. ہم کس حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اگر ہم ان کو آگے اور بڑھائیں گے کتنے لوگ ہوں گے جس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے اس کی کوشش کیجیے، اس کلاس کو بھی بڑھائیے، اور اس کلاس کی دعوت اس مشن روشنی کو اپنے گھروں اور محلوں بستیوں تک پہنچائیے. اب موسم بہتر ہو رہا ہے، اللہ ہمیں موقع بھی دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.